بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور مزاج، اور دوسرا ہے وعدہ خلافی منافقت۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور مزاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور اچھی آواز والا نہیں بھیجا، لیکن اتنے حسن و جمال کے باوجود عام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح عاشق نہیں ہوئے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال لوگوں پر پوری طرح ظاہر نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی جس درجہ کا تھا، اتنا حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بردبار تھے، نہ کسی کو گالی دیتے، نہ سخت بات فرماتے اور نہ ہی لعنت کی بد دعا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی جگہ جانے کے لیے گدھے اور دور جانے کے لیے اونٹنی پر سفر کرتے تھے، جنگ کے دوران خچر پر سوار ہوتے تھے، اور اگر کوئی مدد کے لیے پکارتا تو جلد پہنچنے کے لیے گھوڑا استعمال فرماتے تھے۔ جنگ میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے گھوڑے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سواری فرماتے، کیونکہ وہ تیز نہیں بھاگ سکتا۔ باقی معاملات میں تواضع کی وجہ سے گدھے پر سوار ہوتے، اور دور کے سفر میں جفاکش جانور کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اونٹ پر سواری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائے سب ہی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، جاہل کی بدتمیزی پر صبر فرماتے، اور گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، اور چادر اوڑھنے میں اس بات کا خیال رکھتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤں دکھائی نہ دے۔ شاید بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی انصاف سب کے لیے عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بے قابو نہیں ہوتے تھے اور کسی کے خلاف کوئی بات دل میں نہ رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے بھی کبھی خیانت نہیں کی تو دل کی خیانت کا کیا احتمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے کبیرہ گناہوں اور محققین کے مطابق صغیرہ سے بھی محفوظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر، بھول کر، صحت میں، بیماری میں، سنجیدگی میں، مزاج میں، خوشی میں اور غصے میں کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، اور نہ ہی خلاف حق کوئی بات کہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال 4 بڑے حصوں میں تقسیم تھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مانگ نکالے بالوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے، بعد میں مانگ نکالنے لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کنگھا کرتے اور ایک روز ناگا فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بال سفید نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دونوں کنپٹیوں پر گنتی کے چند سفید بال تھے، البتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مہندی اور نیل کا خضاب لگایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑھاپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سرخ ہو گئے تھے۔ محققین نے ان دونوں کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے، کچھ بال سرخ ہو گئے تھے اور کچھ سفید۔ ان سفید بالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر خضاب نہیں لگایا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سر درد کے وقت سر پر اکثر مہندی لگا لیا کرتے تھے، جس سے وہ سفید بال سرخ ہو گئے ہوں گے۔ اس طرح سب روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا اور کرتا بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین گٹے تک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر کو پسند فرماتے تھے اور بعض اوقات بالوں والی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستین کا رومی جبہ بھی زیب تن فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے سیاہ موزے بھی پہنے اور دوران وضو پر مسح بھی فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے دو تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی میں اور دوسرا درمیان والی انگلی میں، اور برابر والی انگلی میں ایڑی کے پیچھے والا تسمہ دوہرا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال صاف کیے ہوئے چمڑے کے جوتے بھی پہنتے اور وضو کے بعد ان پر پاؤں بھی رکھ لیتے تھے، اور گاہے آپ گٹھے ہوئے جوتے میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے اور کبھی کبھار پہن بھی لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی کا نگینہ حبشی تھا۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو وہ پتھر ملک حبشہ کا تھا یا پھر حبشیوں کی طرح اس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ پتھر مہر یمانی یا عقیق تھا۔ انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ میرے نزدیک اس سے مراد نگینہ رکھنے کا حلقہ ہے، یعنی وہ سونے وغیرہ کا نہ تھا بلکہ چاندی ہی کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد ایک سطر پر، رسول ایک سطر پر اور اللہ ایک سطر پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار قبیلہ بنی حنیفہ کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے دستے کی گنڈی یعنی تلوار جس جگہ ہاتھ ہوتا ہے اس کے سر پر جو روک ہوتی ہے چاندی کی تھی۔ یہ جگہ چونکہ ہاتھ سے مس نہیں کرتی اس لیے چاندی کی ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذرے اور فتح مکہ کے دن خود لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کے شملے کو دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شملے کے امامہ باندھتے تھے اور کبھی ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے اور کبھی بغیر ٹوپی کے اور کبھی امامہ کے بغیر صرف ٹوپی ہی پہن لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پنڈلی تک چادر باندھتے تھے، اس سے نیچے باندھنے کی بھی اجازت دی مگر ٹخنوں سے اوپر تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت بھی لیٹ جاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں کروٹ پر تکیے سے سہارا لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قطری بحرین کے علاقے کا کپڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔